الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اسلام ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کی طرف دعوت دیتا ہے جس کے رہنے والے لوگ باہمی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہتے ہوں، جس معاشرے کا ہر فرد اعلیٰ اخلاقی اقدار کا حامل ہو، ایک ایسا معاشرہ جس کا ہر فرد دوسرے کے حقوق کو پورا کرتا ہو، دوسرے کے انسانی حقوق ہوں یا مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے حقوق ہوں، تمام حقوق کی ادائیگی کرتا ہو، اپنے فرائض کو پورا کرتا ہو، کسی کا حق نہ مارتا ہو، کسی پر ظلم نہ کرتا ہو، اس کے اندر ذاتی حیثیت سے اچھے اوصاف موجود ہوں، ایک مکمل فرد ہو جو معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرے. اسلام کا مطمع نظر ایسے افراد کی تیاری ہے اور ایسے افراد پر مشتمل معاشرے کو تشکیل دینا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جو احکامات دیتا ہے، ان احکامات کا تعلق صرف عبادت گاہ کے احاطے سے نہیں ہوتا کہ آپ کسی مسجد میں آ جائیں، کسی عبادت گاہ میں چلے جائیں اور نماز پڑھ لیں. یہ شریعت کی تعلیمات کا ایک جز ہے. باقی تمام تر شریعت معاشرے سے تعلق رکھتی ہے کہ باہمی لین دین ہے، میل جول ہے، مختلف رویے رکھنے ہیں. تو دین کے ایک بڑے حصے کا تعلق سوسائٹی سے ہوتا ہے، معاشرے سے ہوتا ہے. اور یہ صرف اس امت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ گزشتہ امتوں کا بھی یہی طرز عمل رہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جہاں عبادات کے احکامات دیے تھے وہاں ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے کا بھی انہیں پابند ٹھہرایا تھا، ظلم کرنے سے انہیں روکا تھا. ظلم کی جتنی صورتیں ہوں، چاہے وہ جسمانی صورت ہے، چاہے وہ مالی طور پر کسی کا استحصال ہے، کسی بھی طریقے سے دوسرے فرد کا استحصال اللہ تبارک و تعالی نے اس کی کبھی اجازت نہیں دی، خواہ وہ کسی پیغمبر کی امت ہو. جب اس قسم کے احکامات اللہ دیتا ہے تو ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے ایک الگ معاشرہ درکار ہے، ایک ایسا معاشرہ جس کے افراد ان احکامات کو پورا کرتے ہوں اور اس معاشرے کے فرد بننے کے لیے جو کسوٹی ہے اس معیار اور کسوٹی پر پورا اترتے ہوں. ایک ایسا معاشرہ درکار ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ گزشتہ امتوں میں بھی جب احکامات یہی تھے تو انہیں بھی ایک معاشرے کی تشکیل کا ذمہ دار بنایا گیا. قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے کہ جس وقت مصر میں بنی اسرائیل غلامی میں تھے. اب بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد تھی، بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام اس خاندان میں گزرے تھے. اصل علاقہ ان کا فلسطین تھا اور وہاں سے ہجرت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ مصر میں آئے تھے. پہلے یہ بادشاہ تھے، شاہی خاندان ان پر مشتمل تھا. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ تھے اور بعد میں بھی بنی اسرائیل مصر میں اہم سرکاری مناصب پر فائز رہے. اور اگر سرکاری مناصب نہ بھی تھے، خاندانی طور پر ملک کا ایک اہم طبقہ سمجھے جاتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ جب انہوں نے اللہ کے احکامات سے روگردانی کی تو یہ اسی مصر میں جہاں وہ پہلے بادشاہ تھے اسی میں غلام بن گئے. اب غلامی کی زندگی بسر کرنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر بنا کر ان کی طرف بھیجا تو جہاں ان کی دیگر ذمہ داریاں تھیں وہاں ایک ذمہ داری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بھی تھی کہ مصر سے بنی اسرائیل کو نکال کر لے جائیں. مصر میں
جہاں بنی اسرائیل غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے وہاں سے ان کو لے جائیں واپس اپنے آبائی علاقے میں، تاکہ بنی اسرائیل اپنا ایک معاشرہ تشکیل دے سکیں، ایک ایسا معاشرہ جس کے رہنے والے افراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر سکیں، خواہ وہ احکامات عبادت سے متعلق ہوں یا خواہ وہ معاشرت سے متعلق ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فَأْتِيَاهُ کہ تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس۔ کون دونوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے حضرت ہارون کو نبوت کے معاملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مددگار بنایا تھا۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، کہ یا اللہ میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا دیجئے، نبوت کے معاملے میں میرے گھر والوں میں سے کسی کو میرا مددگار بنائیے، اور پھر خود ہی تعیین فرمائی کہ میرے بھائی ہارون ہیں انہیں آپ میرا مددگار بنائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مددگار بنے۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا فَأْتِيَاهُ اب تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فَقُولَا اور جا کر اس کو کہو اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ کہ ہم تمہارے رب کے پیغمبر ہیں، ہم تمہارے رب کے فرستادے ہیں، تمہارے رب نے ہمیں بھیجا ہے، اور تم کیا کرو ان ارسل فارسل معنا بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، ولا تعذبہم اور ان پر تشدد مت کرو، انہیں سزائیں مت دو، ان کو عذاب مت دو، یہ بنی اسرائیل کو جو تم نے غلامی کے عذاب سے دوچار کر رکھا ہے اب اس کو ختم کر دو۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے جو چند مطالبات رکھے ان میں ایک اہم مطالبہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو جو تم نے اپنی غلامی میں لیا ہوا ہے انہیں چھوڑ دو اور ان کو میرے ساتھ جانے دو۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے آزادی کے علمبردار بن کر آئے تھے کہ انہیں غلامی سے نجات دیں اور انہیں ایک ایسے وطن لے جائیں جہاں وہ اپنی آزادانہ زندگی بسر کر سکیں۔ اب اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ نتیجہ نکالنا آسان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کے لیے کوشاں تھے جس طرح کا معاشرہ اللہ تبارک و تعالی انسان سے چاہتا ہے، جس کے رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں، جس معاشرے کا ہر فرد دوسرے کے حقوق کو پورا کرتا ہو، جس میں کوئی شخص دوسرے پر ظلم نہ کرے۔ اللہ نے انسانوں سے اس قسم کے معاشرے کی تشکیل کا مطالبہ کیا ہے۔ گزشتہ امتیں بھی اسی حکم کی پابند تھیں، اور یہ دین جو ایک مکمل دین ہے، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دین کو مکمل کیا، تعلیمات کو مکمل کیا۔ تو جہاں دیگر تعلیمات مکمل ہوئیں وہاں معاشرے کی تشکیل کے اعتبار سے بھی یہ دین ایک مکمل دین ہے کہ اس دین کے ماننے والوں نے، اس دین کے نام لیواؤں نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے جو گزشتہ معاشروں کے مقابلے میں تکمیلی حیثیت رکھتا ہو، مکمل معاشرہ ہو، جس کے رہنے والوں میں ایسے اوصاف ہوں جو گزشتہ امت کے افراد کے اخلاق کی تکمیل کرنے والے ہوں۔ اور اسی تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں، انہیں پایہ اتمام تک، پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ اچھے اخلاق پہلے بھی تھے، گزشتہ امتیں بھی انہی اخلاق کی پابند تھیں جن کے پابند میں اور آپ ہیں، لیکن میں نے اور آپ نے ان اخلاق کو عروج تک پہنچانا ہے، پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اور جو فلاحی معاشرہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے چاہتا ہے، میں نے اور آپ نے اسی معاشرے کی تکمیل کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے
نبوت سے سرفراز فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد لوگوں کو تبلیغ کرنی شروع کی، عبادات سکھانی شروع کی، اخلاقیات سکھانی شروع کی، صحابہ کی تربیت شروع کی، اور وہیں ساتھ ہی صحابہ کرام کے الگ معاشرے کی تشکیل بھی شروع کر دی۔ آپ نے مواخات کا نام سنا ہوگا، بھائی چارہ۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید مواخات صرف مدینہ میں ہوئی تھی، تو سمجھ لیجئے کہ محققین سیرت نگاروں نے مکہ مکرمہ میں بھی مواخات کا ذکر کیا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان 2 مرتبہ مواخات کروائی، 2 مرتبہ بھائی چارہ کروایا، پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ اب مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ کروایا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت زید بن حارثہ کا بھائی بنایا، حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کا بھائی بنایا، حضرت عثمان کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا، حضرت سالم کو حضرت ابو عبیدہ کا بھائی بنایا، حضرت بلال کو حضرت عبیدہ بن حارث کا بھائی بنایا، مواخات کروائی رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور یہ مواخات ایک طرف اسلامی معاشرے کی تشکیل کی طرف پہلا قدم تھا، وہاں اس کے دیگر بھی بہت سارے مقاصد تھے۔ میں پہلے بھی آپ کے سامنے بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اس زمانے میں قبائلی نظام تھا۔ آپ نے اگر کسی علاقے میں رہنا ہے، مکہ میں رہنا ہے، طائف میں رہنا ہے، اور مدینہ جو اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا وہاں رہنا ہے، عرب میں کہیں پر رہنا ہے، تو آپ کو کسی قبیلے کی پشت پناہی درکار ہے۔ انفرادی طور پر آپ نہیں رہ سکتے، چنانچہ یا تو کوئی آدمی کسی قبیلے کا فرد ہوگا اور اس قبیلے کا اپنا نظام ہے، اس کا ایک سردار ہے، اور وہ سردار اپنے قبیلے کے ہر فرد کے تحفظ کا ضامن ہے۔ چنانچہ سردار یہ کیا کرتے تھے کہ میرے قبیلے پر کوئی ڈاکہ نہ مارے، میرے قبیلے پر باہر سے کوئی آ کے لوٹ مار نہ کرے، میرے قبیلے کا ہر فرد محفوظ رہے، سردار اس کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ تو یا تو آپ کسی قبیلے کے فرد ہوں گے اور قبیلے کا سردار آپ کے تحفظ کا ذمہ دار ہے، اور اگر کوئی شخص باہر سے آیا ہے مسافر، تو اسے بھی کسی قبائلی سردار کی پناہ درکار ہوتی تھی۔ پناہ کو آپ آج کل کا ویزا تصور کر لیں، باہر سے کوئی آتا ہے، پاسپورٹ پر آتا ہے، ویزا لے کر آتا ہے، تو یہاں قانون اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس زمانے میں قبائلی سردار لوگوں کو پناہ دیا کرتے تھے کہ یہ فلاں شخص جو باہر سے آیا ہے، پردیسی ہے، میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ اور پناہ دینے کا مطلب یہ تھا کہ وہ سردار اس کے تحفظ کا ذمہ دار ہے۔ اب اس پردیسی کو نقصان دینا سردار کو نقصان دینے کے مترادف ہے۔ تو یا تو کوئی آدمی جو باہر سے آیا ہے، اگر اس نے عارضی طور پر کسی جگہ رہنا ہے، فرض کیجئے مکہ میں رہنا ہے، تو اسے کسی قبائلی سردار کی پناہ درکار ہوتی تھی۔ اور اگر کسی پردیسی نے مستقل طور پر مکہ میں رہنا ہے، وہاں رہائش پذیر ہونا ہے، اپنا وطن چھوڑ چکا ہے، تو مکہ میں رہنے کے لیے اسے کسی قبیلے کے ساتھ موالات کرنی پڑتی تھی۔ موالات مولا سے نکلا ہے، مولا دوستی کو بھی کہتے ہیں، اور بھی کئی سارے معنی ہیں۔ تو موالات کا مطلب یہ ہے کہ اب میرے اور اس قبیلے کے درمیان موالات ہو چکی، یعنی میرے اور اس کے درمیان دوستی ہو چکی، اور اتنے مضبوط بنیاد پر ہے یہ دوستی کہ اب میں اسی قبیلے کا فرد ہوں۔ تو موالات کرنے والا اسی قبیلے کا فرد سمجھا جاتا تھا، اور اس قبیلے کے لوگوں کو جو حقوق میسر ہوتے تھے، وہی حقوق ان کے ساتھ موالات کرنے والے کو میسر ہوتے تھے۔ تو موالات اس زمانے کا ایک ادارہ تھا، اس کی حیثیت ایک ادارے کی تھی کہ جو آدمی باہر سے آیا ہے، پردیسی ہے، اس نے مستقل طور پر اس علاقے میں رہنا ہے، وہاں کافی سارے قبیلے آباد ہیں، تو اسے کسی قبیلے کا مولا بننا پڑتا تھا، یعنی موالات کرنی پڑتی تھی، اور وہ پھر وہاں پر بے خطر زندگی گزارتا تھا، کیونکہ اسی قبیلے کا اندرونی نظام اس کا محافظ ہوتا تھا۔ تو یہ 2 طریقے تھے قبائلی نظام میں محفوظ رہنے کے لیے۔ 3 طریقے: یا تو آپ کسی قبیلے کے فرد ہیں
اور اگر آپ اس قبیلے کے فرد نہیں ہیں، باہر سے آئے ہیں، تو کسی سردار کا تحفظ آپ کو حاصل ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، آپ مستقل طور پر رہ رہے ہیں، تو آپ نے کسی قبیلے کی موالات کرنی ہے، اس کے ساتھ موالات کا عقد کرنا ہے، معاملہ کرنا ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس شخص کی جان اور مال کی تحفظ کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی کہ پتہ نہیں وہ محفوظ بھی رہے گا یا نہیں، پتہ نہیں کل زندہ بھی رہے گا یا نہیں۔ اب مسلمان جو مکہ میں ابتدائی طور پر مسلمان ہوئے وہ دو قسم کے تھے۔ کچھ حضرات وہ تھے جو باہر سے آئے تھے، حضرت صہیب رومی تھے، پردیسی تھے، حضرت بلال تھے، باہر سے آئے تھے، مکہ مکرمہ میں پردیسی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے۔ اور بھی مختلف ایسے ابتدائی دور کے صحابہ کرام ہیں جو مکہ کے کسی قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، مکی نہیں تھے بلکہ باہر سے آئے تھے، پردیسی تھے۔ اور کچھ حضرات ایسے تھے جو مکہ مکرمہ کے معزز قبائل سے ان کا تعلق تھا، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت ابو عبیدہ ہیں، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، یہ تمام وہ جلیل القدر صحابہ کرام تھے جو مکہ کے شرفاء میں جن کا شمار ہوتا تھا۔ اب جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو جو بیچارے پردیسی تھے وہ تو ویسے ظلم کی چکی میں پسنے لگے، ان کا تو ویسے یہاں قبیلہ نہیں ہے، یا بالفاظ دیگر ان کی تو برادری ہی نہیں ہے جو ان کا تحفظ کر سکے۔ اور جو مسلمان کسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے تو ان قبیلے کے سرداروں نے اسلام کی وجہ سے ان مسلمانوں سے جو انہی کے افراد ہیں بلکہ ان کے قبیلے کے شرفاء ہیں ان سے قطع تعلق کر لیا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس قطع تعلقی کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اپنے اس فرد کے تحفظ کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ جیسے حضرت عثمان ہیں، بنو امیہ سے ان کا تعلق ہے، بڑا معروف، بڑا طاقتور قبیلہ ہے مکہ مکرمہ کا، لیکن جب حضرت عثمان مسلمان ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنو امیہ حضرت عثمان کے تحفظ کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اور جتنے مسلمان تھے، تو جو صحابی اسلام کے دائرے میں داخل ہوا اور اس کے قبیلے کے سردار اس کی پشت پناہی سے باز آئے، تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ تھا کہ اب مکہ مکرمہ میں ان کا تحفظ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کی پشت پناہی کرنے والا ادارہ اب ان کی پشت پناہی سے ہٹ چکا ہے، اب وہ بے آسرا ہو کر مکہ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ مسلمان تنہائی کا شکار ہونے لگے۔ جب اپنے بھائیوں نے چھوڑ دیا، اپنے قبیلے والوں نے قطع تعلق کر لیا، تو یہ مسلمانوں کو تنہائی کا شکار کرنے کا ایک بڑا سبب تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مصلحتوں کے پیش نظر مسلمانوں کے درمیان مکہ مکرمہ میں مواخات کروائی اسلام کے ابتدائی دور میں، کہ اس کا فوری فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی صحابی کو اس کے قبیلے والے چھوڑ چکے، اس کے نسبی بھائی، ذاتی بھائی، خونی بھائی اس کا ساتھ چھوڑ چکے تو کوئی بات نہیں، اب اللہ تعالیٰ نے متبادل کے طور پر انہیں مواخاتی بھائی عطا فرمائے جو ان کے مسلمان بھائی ہیں، اور کسی حد تک مسلمانوں کو اس سے تحفظ بھی ملنے کا امکان تھا، اگرچہ اس وقت تک چونکہ جہاد کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو ظلم کا جواب طاقت سے دینے کی اجازت نہیں تھی، ابھی اللہ نے جہاد کا حکم نہیں دیا تھا، تو مسلمان کفار کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن بہرحال چونکہ مواخات کے بندھن میں بندھ چکے، اب ایک دوسرے کو تسلی دے سکتے ہیں، ڈھارس دے سکتے ہیں، اور وہ جو اپنے بھائیوں کے چھوڑنے سے ایک خلا پیدا ہوا تھا، اس مواخات کی وجہ سے وہ خلا بڑی حد تک پر ہو گیا کہ اب اللہ تبارک و تعالی نے اتنے جلیل القدر بھائی مسلمانوں کو عطا کیے۔ تو اس مواخات کا ایک فائدہ یہ تھا، اور یہ ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کی طرف ایک پہلا قدم تھا جس کا اہتمام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر جب مسلمان مدینہ منورہ چلے گئے ہجرت کر کے، تو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے کچھ ہی دن کے بعد، ہجرت کے بعد ابتدائی دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جمع کیا۔ اب مسلمانوں کے دو طبقے ہیں،
ایک مسلمان وہ ہیں جو مکہ سے آئے ہیں، جنہیں مہاجرین کہا جاتا ہے، جن میں سے بیشتر کا تعلق قریش سے ہے، اور یہ سب کے سب مکہ میں رہائش پذیر تھے، اور مکہ کی تہذیب ایک الگ تہذیب تھی۔ مکہ میں اس زمانے میں بدوی اور صحرائی تہذیب غالب تھی کہ یہ لوگ صحرائی طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ شکار ان کی معیشت کا ایک اہم جز تھا، تجارت کر کے یہ اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ تو یہ ان کی اپنی ایک تہذیب تھی، اپنی عادات تھیں، اپنے رسوم اور رواج تھے۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کا بڑا طبقہ اب انصار پر مشتمل ہے، جو مدینہ کے مقامی لوگ ہیں، اوس اور خزرج کے حضرات جنہوں نے ان کو پناہ دی تھی۔ اوس اور خزرج والے یمنی عرب تھے، یہ لوگ یمن سے آئے تھے، اور یہ یمن سے ہی ان کے آباء و اجداد زراعت کے پیشے سے وابستہ تھے۔ چنانچہ مدینہ منورہ جب یہ یمن سے آئے تو یہاں بھی ان کے آباء و اجداد نے زراعت کا کام شروع کیا، اور ہجرت کے بعد بھی مدینہ منورہ میں انصار کا جو بیشتر گزارا تھا، ان کی معیشت کا دار و مدار تھا، وہ زراعت پہ تھا۔ تو ان کی تہذیب میں زراعت کا عنصر غالب تھا، ان کی اپنی تہذیب تھے، اپنے رسوم اور رواج تھے۔ تو یہ دو تہذیبوں کا سنگم تھا، دو تہذیبوں کا جوڑ تھا۔ ایک طرف مہاجر ہیں جو مکہ سے آئے، اور دوسری طرف انصار ہیں جو مدینہ منورہ میں رہتے ہیں۔ اور اس تفریق کا فائدہ منافقین اٹھانا چاہتے تھے۔ عبداللہ بن ابی جو مدینہ کا رہائشی تھا، جو اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا، یہاں کا رہائشی تھا، رئیس المنافقین تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اسے مدینہ کا بادشاہ بنایا جا رہا تھا۔ اس کی تاج پوشی کی تقریب کی تیاریاں جاری تھیں کہ اتنے میں یثرب میں اللہ نے اسلام کی کرنیں پھیلا دیں، اور یثرب کو اللہ تبارک و تعالی نے مدینۃ الرسول بنا کر ایک آفاقی اور ابدی حیثیت دی۔ تو جب یثرب کو نئی حیثیت ملی، نئی جہت ملی، تو عبداللہ بن ابی کی جو بادشاہی کے خواب تھے وہ تو تار تار ہو گئے۔ چنانچہ اس نے آخر دم تک اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا، اور یہ ہر وقت اس کوشش میں رہتا تھا کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان کسی طریقے سے محبت کو ختم کیا جائے، ان کے درمیان تفریق پیدا کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کا سدباب آغاز سے ہی فرمایا۔ چنانچہ حضرت انس کے گھر میں ہجرت کے فوراً بعد چند دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا، اور ہر انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا۔ اس طرف انصار ہیں، یہ مہاجر ہیں، ایک مہاجر اور ایک انصاری، ان دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ اس بھائی چارے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے انہیں رہائش کی جگہ مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ اپنے مہاجرین بھائیوں کو اپنے گھر لے کر جاؤ، یعنی ان کے معاش کے بھی تم ذمہ دار ہو، ان کو ٹھہرانے کے، ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے ذمہ دار اب آپ ہیں۔ چنانچہ ہر انصاری اپنے مہاجر مواخاتی بھائی کو لے کے اپنے گھر گیا، اور پھر انصار نے ایثار کی وہ مثالیں رقم کی جن کی مثال آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی، کوئی نظیر نہیں ملے گی۔ عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ معروف ہے، یہ مہاجر تھے، مکہ سے آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت سعد بن ربیع جو انصاری سردار تھے ان کا مواخاتی بھائی بنایا۔ تو ان کے مواخاتی بھائی ان کو اپنے گھر لے گئے اور فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے، آدھا آپ کا آدھا میرا، یہ میری زمین ہے، آدھی میری آدھی آپ کی، اور یہ میری دو بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، اس سے آپ شادی کر لیں، اور ایک بدستور میری بیوی رہے گی۔ یعنی اس حد تک انصار ایثار کے لیے تیار تھے کہ چونکہ مہاجرین اپنے خاندان مکہ میں چھوڑ کے آئے ہیں تو انصار نے نئے سرے سے ان کے خاندان بنانے کی بھی کوشش کی۔ عبد الرحمن بن عوف بھی عرب تھے، غیور تھے، انہوں نے حضرت سعد بن ربیع سے فرمایا کہ تمہارا گھر، تمہاری بیوی، تمہاری زمین اللہ تمہیں مبارک کرے، مجھے بس بازار کا راستہ دکھاؤ۔ تو انہوں نے بنو قینقاع کا راستہ انہیں دکھایا۔ عبد الرحمن بن عوف خالی ہاتھ بازار گئے اور واپسی پر کچھ پنیر منافع میں لے کر آئے۔ یہاں سے انہوں نے اپنی تجارت کا آغاز کیا، اور پھر وہ دور آیا
جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کا انتقال ہوا تو ان کے ورثے میں اتنا سونا پڑا ہوا تھا جس کو کلہاڑیوں کے ذریعے توڑا گیا، اور توڑنے والوں کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے تھے، اور انہوں نے کوئی مال جمع نہیں کیا تھا، وہ مال دونوں ہاتھوں سے لٹاتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت ہی اتنی دی تھی کہ مال خوب لٹانے کے باوجود مال تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ تو یہاں سے انہوں نے آغاز کیا تھا۔ تو بہرحال اس مواخات کا ایک فوری فائدہ یہ ہوا کہ مہاجرین آباد ہو گئے، اور ایک اضافی فائدہ یہ تھا کہ انصار اور مہاجرین کو ایک دوسرے کے قریب رہنے کا موقع ملا، اور وہ جو دو تہذیبوں کے درمیان فرق تھا، رسوم میں، رہن سہن میں، آپس میں مل کر رہنے سے وہ فرق دور ہوا، اور گویا اب انصار اور مہاجرین ایک قبیلے کی طرح رہنے کے لیے تیار ہوئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اس اتحاد کی برکت سے انہیں وہ کامیابی عطا فرمائی جو شاید ہی اتنے مختصر دورانیے میں کسی کو ملی ہوں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مواخات کا اہتمام فرمایا، پہلے مکہ مکرمہ میں، بعد میں مدینہ منورہ میں، اس مواخات کے دیگر مقاصد میں ایک اہم اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا مسلمان معاشرہ تشکیل دیا جائے جس کے افراد باہم ایک دوسرے کے بھائی ہوں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شرکت کرتے ہوں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرتے ہوں، اپنے فرائض کی انجام دہی کا خیال کرتے ہوں، اور خاص طور پر یہ کہ کسی پر ظلم نہ کرتے ہوں۔ ظلم یہ معاشروں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے، اور ظلم کے ساتھ کوئی معاشرہ باقی رہ سکے، پروان چڑھ سکے، اس کی کوئی نظیر دنیا کی معلوم تاریخ میں نہیں ہے۔ ظلم کے ساتھ معاشرہ کبھی زندہ نہیں رہتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے مسلمانوں کے اسلامی معاشرے کی تشکیل فرمائی، اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رہنے والی ہر قوم، ہر پیغمبر کی امت کو ایک فلاحی معاشرے کی تشکیل کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، اور میں اور آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمیں اس معاشرے کی تکمیل کا ذمہ دار بنایا کہ ایک ایسا معاشرہ جو پہلے سے تشکیل پا چکا ہے، اب تم لوگوں نے اس کو تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اور اسی تناظر میں میں نے آپ کے سامنے روایت نقل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں اچھے اخلاق کو تکمیل تک پہنچاؤں۔ اب میں اور آپ ان تعلیمات کے تناظر میں اپنے کردار کا جائزہ لیں کہ اچھے اخلاق کو تکمیل تک پہنچانا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ کیا اچھے اخلاق ابتدائی درجے میں بھی ہمارے اندر موجود ہیں؟ کیا دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کرنا، اس کی تکمیل یا اس کو پایۂ اتمام تک پہنچانا یہ تو دور کی بات ہے۔ اس کا جو پہلا قدم ہوتا ہے 1%، 2%، کیا وہ ہمارے اندر موجود ہیں؟ ہمارے معاشرے میں ظلم کا وہ بازار گرم ہے، اور ظلم کے ایسے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جو شاید ہی کبھی انسانی معاشرے نے دیکھے ہوں۔ اب یہ جو آج کل روزانہ آپ واقعات سنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ جو جنسی درندگی ہوتی ہے، کیا اس کی نظیر عرب کے جاہلی معاشرے میں ہے؟ کیا اس کی کوئی مثال تاتاریوں کے وحشی معاشرے میں بھی کوئی ہے؟ کیا اس کی کوئی مثال یونان کے اس معاشرے میں بھی ہے جہاں اللہ کا کلام نہیں تھا؟ جو لوگ وحی کی تعلیمات سے ہی نابلد تھے، ان معاشرے میں بھی اس قسم کے واقعات کی نظیر نہیں ہوگی، اور انسانوں کو تو چھوڑ دیجئے، جنگل کے درندوں میں بھی اس قسم کے واقعات کی نظیر نہیں ہوگی جو میرے اور آپ کے معاشرے میں رونما ہو رہے ہیں۔ تو ایک ایسی قوم جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا اس لیے کیا، دنیا میں بھیجا اس لیے کہ وہ اس فلاحی معاشرے کو تکمیل تک پہنچائے، عروج تک پہنچائے، اور باوجود یہ کہ وہ عروج تک پہنچانے کی پابند ہے، وہ ایسے کام کرنے پر لگ گئی جو فلاحی معاشرے تو دور کی بات ہے، ایک جنگلی معاشرہ کہلانے کی بھی لائق نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ عمل، ان جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جو ارتکاب نہیں بھی کرتے ان کا طرز عمل کیا ہے؟ میرے اور آپ کا طرز عمل کیا ہے؟ ہم نے ان واقعات کو روکنے کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ میں نے کیا کردار ادا کیا؟ آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ کیا اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں؟ کیا میں اور آپ اس نماز کے مکلف ہیں صرف
جو ہم یہاں جمعے کے دن پڑھنے آئے، یہ جو ہمارے گرد و پیش میں ظلم کا بازار گرم ہے، ہر بندہ ملاوٹ کرتا ہے، دھوکے باز چاروں طرف رہتے ہیں، تو اس معاشرے کی اصلاح یہ کس نے کرنی ہے؟ نہ پیغمبر نے آنا ہے، نہ کوئی فرشتہ اللہ بھیجے گا، نہ کسی جن کو اللہ نے بھیجنا ہے، میں نے اور آپ نے اصلاح کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دو چیزیں چھوڑ گئے، قرآن کریم اور اپنی سنت، سیرت یا حدیث۔ یہ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں، قرآن کریم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل۔ انہی دو چیزوں نے عرب کے جاہلی معاشرے کی کایا پلٹی تھی، اور انہی دو چیزوں نے ہمارے معاشرے کو بھی تبدیل کرنا ہے۔ اب ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ان دو چیزوں سے میرا کتنا تعلق ہے؟ تنقید کرنا آسان ہے کہ میں تنقید کروں، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے۔ اخبارات میں خبریں سن کر ہم میں سے ہر شخص گھنٹوں تنقید کرنا اس کے لیے آسان ہے، لیکن ان خرابیوں کو دور کرنے کے جو ذرائع ہمارے پاس ہیں، ان ذرائع سے میرا کتنا تعلق ہے؟ مجھے کتنا قرآن آتا ہے؟ میرے سامنے آپ قرآن کھول دیں اور پھر میں اپنا جائزہ لوں کہ مجھے قرآن کتنا آتا ہے۔ مسلمان کو قرآن سمجھنا دور کی بات ہے، آج کا مسلمان قرآن کریم صحیح پڑھنے سے بھی معذور ہے۔ ہم صحیح قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے، ہا کو خا پڑھیں گے، عین کو غین پڑھیں گے، اور یہ ہماری صورتحال ہے۔ تو صرف جرم کرنے والا مجرم نہیں، بلکہ ہم میں سے ہر شخص مجرم ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو واضح ہے، یہ ظالم کی مدد کیسے کی جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکو۔ ہم نے اس حدیث پہ کہاں تک عمل کیا؟ ہم نے کس کو ظلم سے روکا؟ خود ہم ظالم ہیں، میں نے خود اپنے آپ کو کس حد تک ظلم سے روکا؟ تو میرے بھائی، صرف تنقید کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب ہمارے دل اتنے سیاہ ہو چکے کہ ان المناک واقعات کو سن کر مسلمان کا رونگٹے بھی نہیں کھڑے ہوتے، کیونکہ اس سے متعلق نہیں ہے نا، دوسرے کا بچہ ہے، میرا بچہ تو نہیں ہے، تو میری بلا سے جو مرضی ہو۔ اسی طریقے سے عام روٹین میں ہم یہ خبریں سن لیتے ہیں۔ ہمیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ ان واقعات کے بعد آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے، اور بارش صرف مجرم پہ نہیں ہوگی، پھر بارش ہر ایک بھی ہوگی، میرے اوپر بھی ہوگی، آپ کے اوپر بھی ہوگی، پوری قوم اسی اللہ کے غضب کی سزاوار ٹھہرے گی۔ تو جہاں مجرم ہے، وہاں خاموش رہنے والا بھی مجرم ہے، اور اس جرم کو ختم کرنے کے جو ذرائع اللہ نے ہمیں دیے تھے، ان ذرائع سے ہم جو روگردانی کر رہے ہیں، یہ ہمارا اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا اس مجرم کا فعل جرم ہے۔ تو ہم سب کو توبہ تائب ہونا چاہیے۔ اصلاح معاشرہ کا کام اللہ نے میرے اور آپ میں سے ہر ایک کے سپرد کیا ہے، اور ہر ایک کو کرنا پڑے گا، اور ہر ایک مسئول ہوگا۔ اور اصلاح معاشرے کے جو بنیادی ذرائع ہیں، قرآن کریم اور سنت، ان دو چیزوں کو ہمیں سیکھنا ہوگا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا ہم میں سے ہر ایک کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔